جادوگروں نے اسے ڈرانے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے اپنی رسیوں کو سانپ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی عصا کو زمین پر پھینکا کہ جو ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے ان چھوٹے چھوٹے تمام سانپوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد وہ بڑا سا سانپ دوبارہ عصا میں تبدیل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ ان جادوگروں کا استاد ایک نابینا شخص تھا۔ جادوگروں نے اپنے استاد سے تمام قصے کو بیان کیا تو اس نے پوچھا، ہماری رسیوں اور لکڑیوں میں سے کیا کچھ بچا ہے؟ اور ہماری لکڑیاں اور رسیاں کے جو سانپ میں تبدیل ہو گئی تھی، اگر وہ بچ گئی ہیں تو کیا وہ دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس پلٹ گئی تھی؟ جادوگروں نے جواب دیا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ہماری وہ تمام رسیاں اور لکڑیوں کو کھا لیا تھا، اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ جادوگروں کا وہ نابینا استاد کہنے لگا کہ یہ کام جادو نہیں ہے کہ ایک عصا تمام رسیوں اور لکڑیوں کو کھا لے اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے۔ یہ کہتے ہی وہ استاد خود کو زمین پر گرا دیتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو تمام دوسرے جادوگر بھی سجدے میں گر جاتے ہیں اور سب کہنے لگتے ہیں کہ ہم اس جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، وہی پروردگار کہ جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اس کے بھیجے ہوئے تمام جادوگر حضرت موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر کیسے اس کے خدا پر ایمان لائے؟ تم لوگوں نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ کیا موسیٰ تمہارا بڑا تھا؟ کیا تم نے اس سے جادو کو سیکھا تھا؟ میں تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے درخت پر لٹکا دوں گا۔ اور فرعون نے جیسا کہا ویسا ہی عمل کیا۔ ان تمام جادوگروں کو کہ جو خدا پر ایمان لے آئے تھے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دیا اور انہیں کھجور کے درخت پر لٹکا دیا۔ اس درد و رنج کے عالم میں وہ کہنے لگے کہ پروردگارا، تو ہم کو صبر عطا کر اور مرتے وقت ہمیں مسلمان رکھنا۔ صبح کے وقت یہ تمام جادوگر کافر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر سے مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے تاکہ اس پر غلبہ کر لیں۔ لیکن رات کے وقت وہ سب دین رکھتے تھے اور اپنے دین پر اعتقاد رکھتے تھے اور شہید ہو چکے تھے۔ اسی طرح حزقیل کے جسے مومن آل فرعون کہا جاتا ہے، وہ بھی پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اس بات کو کسی کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ نجاری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس صندوق میں ڈال کر انہیں نہر میں چھوڑ دیا تھا، وہ صندوق اسی نجار نے بنایا تھا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غلبہ پا چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اپنے ایمان لے آنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ جب فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر صورت میں قتل کر دے تو حزقیل سے برداشت نہیں ہوا اور وہ کہنے لگا، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور اپنے پروردگار کی جانب سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ حزقیل کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے پر قتل کر دیا گیا اور اسے بھی دوسرے جادوگروں کی طرح کھجور کے درخت پر لٹکا دیا گیا۔
حسکیل کی بیوی بھی پہلے سے ایمان لا چکی تھی، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ وہ فرعون کی بیٹی کے پاس کام کرتی تھی، اس کے بالوں کو بنایا کرتی تھی اور اسے سجاتی تھی۔ ایک دن جب حسکیل کی بیوی فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی اور اس کے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے۔ جب وہ اس کنگھی کو اٹھانے جاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کہ اس بسم اللہ سے مراد میرے والد ہیں نا؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ پروردگار ہے کہ جو تمہارا اور تمہارے باپ کا بھی پروردگار ہے۔ جب فرعون کی بیوی یہ بات سنتی ہے تو اپنے باپ کو اطلاع دیتی ہے۔ فرعون کے حکم سے اسے اور اس کے بچوں کو پکڑ کے اس کے پاس لایا جاتا ہے۔ فرعون اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ خدا میرا پروردگار ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو اس کے بچوں کے ساتھ تنور میں ڈال دیا جائے۔ اب حسکیل کی بیوی نے فرعون سے ایک تقاضا کیا اور کہا کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کیا جائے اور اسے دفن کیا جائے۔ فرعون نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اس ماں کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو تنور میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو تنور میں ڈال رہے تھے تو جس وقت اس کو تنور میں ڈال رہے تھے تو وہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ امی جان، صبر کرنا اور ہرگز اپنے عقیدے سے واپس نہیں پلٹنا، کیونکہ تمہارا عقیدہ حق ہے۔ اس عورت کو بھی اس کے چھوٹے بچے کے ساتھ تنور میں ڈال دیا گیا۔ فرعون کی بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جس وقت فرعون حسکیل کی بیوی کو اذیتیں دے رہا تھا اور اسے تنور میں ڈال رہا تھا تو اسی لمحے خدا نے فرعون کی بیوی کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے اس کے شہید ہونے کا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ملائکہ اس عورت کو لے کر آسمان کی جانب جا رہے ہیں۔ جب فرعون کی بیوی ملائکہ کو دیکھتی ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرعون کی بیوی آسیہ اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھی اور اپنے خدا سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فرعون آ گیا۔ فرعون نے اپنی بیوی سے حسکیل کی بیوی کی داستان کو بڑے فخر سے بیان کیا کہ کس طرح سے اس نے اسے سزا دی۔ فرعون کی بیوی نے بغیر سوچے اور بغیر خوف کے کہا، وائے ہو تم پر، تم خدا پر کس قدر جری ہو گئے ہو۔ اب فرعون اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم بھی ان سب کی طرح پاگل ہو گئی ہو، جس پر آسیہ کہنے لگی کہ میں پاگل نہیں ہوں بلکہ میں اس جہان کے پروردگار پر ایمان لائی ہوں۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہر صورت میں موسیٰ کے پروردگار پر کافر ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی حسکیل کی بیوی کی طرح پاگل ہو گئی ہے، اس سے کہو کہ موسیٰ کے پروردگار پر کافر ہو جائے وگرنہ یہ قتل ہو جائے گی۔ آسیہ کی ماں اپنی بیٹی کو ایک کونے پر لے گئی اور اسے نصیحت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ فرعون کی مخالفت نہیں کرو، جس پر آسیہ نے کہا کہ میں ہرگز خدا پر کافر نہیں ہوں گی۔ اس بات پر فرعون کو دوبارہ غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کی با ایمان بیوی کے جسم میں 4 کیلیں ٹھوکی جائیں۔
فرعون نے اپنی بیوی کو جلتے ہوئے سورج کے سامنے زمین پر لٹا دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر کیلیں ٹھکوائیں اور ان کیلوں کو زمین میں گاڑ دیا اور اس کے سینے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا۔ اس قدر اس کو شکنجہ دیا کہ وہ شہید ہو گئی۔ جس وقت حضرت آسیہ موت سے روبرو ہوتی ہیں تو خداوند اس کے آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ ملائکہ کو دیکھنے لگتی ہے اور اپنے مقام کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہیں۔ فرعون جب اس کی یہ حالت دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اس عورت کے جنون کو دیکھو کہ کس طرح ہنس رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آسیہ اس دنیا سے چلی گئی اور اس کا شمار دنیا کی 4 بہترین خواتین میں ہو گیا۔